بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، 15 شعبان دن بھی آ رہا ہے اور رات بھی آ رہی ہے۔ اس رات کو گھروں کے اندر بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں، شرنائیاں چھوڑتے ہیں، گولے چھوڑتے ہیں، تماشا ہوتا ہے، لیکن ان معصوموں کو کیا پتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری رات ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رات کو بندگی کرے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھے، 15 شعبان سے لے کر اس سے پہلے جب 15 شعبان آئی تھی 1 سال گزرا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں گے میرا اللہ عرش والا اس بندے کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، نامہ اعمال سے کانٹا لگ جائے گا ان برائیوں کا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں نے جو بد تہذیبی کی ہے، جو میں نے گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، شرابیں پی ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ پاک کے سامنے اگر صدقے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگی جائے تو میرا رب عرش والا اس بندے کے 1 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ 2 گناہ ہیں؟ کیونکہ گناہ کبیرہ تو معاف نہیں ہوں گے اور گناہ صغیرہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس بندے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، اس رات کو آپ اس کے گھر چلے جاؤ، ٹیلی فون پر بات کر لو، اس سے معذرت کرو اور اس سے معافی مانگ لو اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سامنے رکھ دو اس کے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا بھائی میری بہن مجھے معاف کر دے۔ بس اس کے لب ہلانے کی دیر ہوگی، میرا رب عرش والا اپنے فرشتوں کو بلا کر کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ رات معافی مانگنے کی ہے، اور جب اس آدمی سے، اس بہن سے معافی مانگو گے تو اسی رات اللہ کی عبادت بھی کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہی عبادت کرنی ہے، مسجد کے اندر ہی اجتماعی عبادت، کوئی کسی جگہ پر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اللہ کا پیغام سنائیں اور گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں، عبادت کریں، بندگی کریں، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں۔ مسجد جب گھر والے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے اور گناہ کرنا ختم کر دیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوں گے۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی ان کا معمول رہا کہ فرائض جو تھے وہ مسجد کے اندر پڑھا کرتے تھے اور نوافل اور باقی دیگر سنتے وغیرہ، یہ جو باقی نماز ہے وہ اپنے گھر کے اندر پڑھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام بھی اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو مسجد بناتے تھے۔ تو جب جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود پڑھا جائے، جس گھر کے اندر سجدہ ہو، جس گھر کے اندر رکوع ہو، جس گھر کے اندر قیام ہو،
تو کیا وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں پر بچے بھی نیک ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی نیک ہو جاتی ہیں، اور بزرگ بھی نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، اور جوان بھی نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اس بندے کا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، اور اس قرآن کی طاقت ہے، اللہ کی عبادت کی طاقت ہے۔ جو انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، میرے اللہ کو بڑا پیار ہے اپنے بندے سے، وہ ضرور اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ جو رات ہے 15 شعبان، اس رات کو اپنے گھروں کے اندر نوافل ادا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھو، اپنے گھروں کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا شان بیان کرو، سجدے کے اندر جا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ انسان کو پتہ نہیں کہ قبر کا کتنا منظر مشکل ہوگا، کتنی مشکل وہ قبر ہے، کتنی مشکل کے اندر وہ آپ کو وہاں پر رہنا ہوگا۔ دیکھو نا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو گھر والے رکھیں گے، آپ کے گھر والے، اور آپ کے گھر والے جب آپ کو رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر، وہ آپ کا گھر ہوگا نا۔ دیکھو، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہوگا، آپ کا۔ تو جو آپ کا گھر ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ، وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ ایک چھوٹا سا آپ کا گھر ہے، چھوٹا سا۔ دیکھ لو کیسا گھر ہے۔ جب اس گھر کی بات ہوتی ہے تو حیران ہو جاتا ہوں۔ دیکھو، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر رکھ کر اوپر ایک پتھرے کی پلیٹیں وہ رکھ دی جاتی ہیں، پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، منو مٹی۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں تم اندھیرا، ہر طرف اندھیرا، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اللہ، خدا کی قسم، بڑا عجیب سا منظر ہے، بڑا عجیب سا منظر ہے۔ وہاں پر آپ کی جو نیکی ہوگی وہی کام آئے گی، آپ کا قرآن پڑھنا وہی آپ کو چھڑا سکے گا، وہی جو سجدے کیے ہوں گے وہ روشنی بنے گی، جو قرآن پڑھا ہوگا نور آئے گا، روشنی آئے گی۔ اگر آپ نے ان اعمال سے دوری اختیار کی ہوگی اس دنیا میں، تو وہاں پر اس اندھیرے کمرے میں آپ کو سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، ڈسیں گے، تکلیف ہوگی، رینگیں گے۔ بڑا سخت عذاب ہے عذاب قبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خدا را، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو۔ ایک دفعہ میرے نبی اپنے صحابہ ابو بکر اور عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تو بتا کہ تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے، اپنی قبر کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو میرے نبی کے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت مجھے ڈر لگتا ہے، خوف طاری رہتا ہے، میں ڈرا ڈرا سا رہتا ہوں کہ شاید موت مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی، اتنا میں موت کو یاد کرتا ہوں۔ میرے نبی نے عمر سے فرمایا، اے عمر تو بتا۔ عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ،
جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑا رہتا ہے کہ شاید موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے گی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ میں اتنا موت کو یاد کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر و عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق تھا اس طرح آپ نے نہیں کیا۔ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب نماز کی حالت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب پھیرتا ہوں، جب نماز ختم ہوتی ہے منہ پھیرتا ہوں تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ موت شاید مجھے بائیں جانب منہ پھیرنے دے گی یا نہیں دے گی۔ ایک ایک لمحے کے اندر موت کو یاد کرو، تب آپ کے گناہ کم ہوں گے، تب خوف خدا ہوگا، تب جو انسان کہتا ہے نا کہ مجھے خوف نہیں آتا، مجھے ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، میں گناہ کر، وہ موت کو یاد کرے بس۔ میرے نبی روزانہ قبرستان میں جایا کرتے تھے، آپ نے دیکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو ماں کی قبر کے ساتھ لپک جاتے تھے، روتے تھے، اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی گئے ہیں قبرستان میں، اگر چلے بھی جائیں تو وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ وہاں پر بیٹھو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماں باپ کو دیکھو کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ دوسری دنیا ہے جہاں پر آ چکے ہیں۔ اللہ، قبر ہے، قبر کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ یہ 15 شعبان کی رات آپ کی زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، شرابیں پی ہیں، جو گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، تو ناظرین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ رات اللہ سے معافی مانگنے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے معافی مانگو۔ اب اس دعا کے اندر شامل ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر مائی حوا کو اور آدم کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کونے میں نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ چلے گئے، گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور پھر اس دنیا پر روتے رہے، رینگتے رہے، بالکل جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، ننگ مننگے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو جو ہے وہ اس کو پوشیدہ کیا، اپنے شرمگاہوں کو چھپایا اور روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ آخر کار قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ، مجھے منانے کا اگر طریقہ نہیں آیا تو تو خود کوئی طریقہ بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے پھر یہ کلمات نازل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پھر آدم علیہ السلام نے پڑھے، اے اللہ، اے پالنے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَتَرْحَمْنَا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب مل کر اس دعا میں شامل ہو جائے، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے بھی اپنے نبی کے قانون کو توڑا، ہم نے بھی نمازوں کو چھوڑا، ہم نے بھی ظلم کیے، ہم نے بھی زیادتیاں کی، ہم نے بھی گناہ کیے، ہم نے بھی شرابیں بھی، ہم نے بھی زنا کیے۔ اللہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر دے، جو ہم پر رحم کر دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ تو سکھلا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں آپ کے سامنے جھکنا بھی نہیں آتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے میرے اللہ۔ تیری رحمت تو بڑی ہے، تیرا در تو بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو بہت بڑا ہے رحم کرنے والا۔ اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم گناہ گار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اے میرے اللہ ہم نے گناہ کیے، اے میرے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گناہ کیے، لیکن تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی معافی دینے والا نہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ کل امت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔